اجلے چہرے کھوٹے سکے. دوستو، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار اور مجرم ہم عوام ہی ہیں، جو سماج کے اصل دشمنوں کو سر پر بٹھاتے ہیں، انہیں بھگوان مانتے ہیں، رول ماڈل اور اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں، جو سر سے پیر تک داغدار، بدبودار اور بیمار ہوتے ہیں. ایسے بیہودے نقلی ہیرو اور ننگ دھڑنگ ہیروئنوں کی نقل کرنا، ان جیسی زندگی جینے پر فخر کرنا ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. ایسے اجلے اور خوبصورت چہروں کے پیچھے کس قدر گھناؤنی بدصورتی چھپی ہوتی ہے کہ جنہوں نے نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا، معصوم ذہنوں پر بے شرمی کے زہر کا ایسا نشہ اتارا کہ نسل نو اب اسکول، کالج ہو یا ہوٹل، کیفے، گارڈن، بس اسٹاپ ہو یا ٹو ویلر پر تک، اور نہ جانے کہاں کہاں کتے بلے کی طرح اپنی ضرورت پوری کرنا اپنی شان سمجھتے ہیں. بھارت کی مہان پرمپرا، سبھیتا، سنسکرتی کے مقابلے میں ایسی گندی تہذیب کو کھڑا کرنا، ہر طریقے اور ذریعے سے اس کو بڑھاوا دینا، جنسی ہوس پرستی کے یہ بڑے بڑے ڈرینیج لائن، نالے اور گٹر، اور اس میں پلتے پھولتے پنپتے ایڈس اور کینسر کے یہ وائرس، کیڑے مکوڑے جو صاف ستھرے سماج میں بہ بہ کر اسے میلا اور بدبودار کر رہے ہیں، ذہنی اور جسمانی طور پر نئی نسل کو کھوکھلا، مفلوج اور قلاش بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں. دیش کا مستقبل، جنہیں اپنے سماج اور ملک کی باغ ڈور آئندہ سنبھالنی ہے، ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ اس کی ترقی اور کامیابی میں انہیں اہم کردار ادا کرنا ہے. دیش کا مہان سپوت بننا ہے کہ بجائے انہیں لچا، لفنگا، قاتل، ریپسٹ، ملک و معاشرے کا سڑا ہوا انگ بنانے میں ساری اخلاقی، انسانی، تہذیبی حدیں پار کی جا رہی ہے. جن حرامیوں کے ذریعے سماج میں باپ بیٹی اور ماں بیٹے جیسے مقدس رشتوں پر دھبے لگ رہے ہوں، ایسے زانی، شرابی، سٹینڈرڈ نکمے قسم کے طوائفوں سے بھی بدتر حیوان، جنہیں مختلف فنکشنوں اور پارٹیوں میں بلایا جاتا ہے، عزت اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، کیا اس لیے کہ وہ انسانی جان، مال، عزت، آبرو کی دھجیاں اڑائیں، انسانی ویلیوز کو جانور پن کی سطح پر لائے، غریبوں، کمزوروں کو پرکشش زندگی کے خواب اور لوازمات دکھا دکھا کر تڑپائے، ترسائیں، چڑھائیں. آج ملک کے کونے کونے میں روزانہ ہزاروں معصوم بچیوں کے ریپ کے بعد بے رحمی سے قتل ہونا، کمسن کلیوں کا ماؤں کے پیٹوں میں مارا جانا، نومولود زندگیوں کو کچرے کوڑے دانوں پر کتوں چوہوں کے لیے پھاڑنے اور نوچنے کے لیے پھینکا جانا، پاپ کی گٹھڑی کھلنے کے بعد زندہ جنینوں کو ڈرینیج لائنوں، گٹروں میں بہانا، یہ سب کچھ انہی بدماشوں کے کھاتوں میں، جو خوشنما پردوں اور دلکش لبادوں میں لپٹے غلاظت کے یہ بڑے بڑے ٹینک ڈرینیج لائن جب تک بند نہیں کیے جاتے، آپ ہندوستان کے مستقبل کو سجا اور سنوار نہیں سکتے، اخلاقی، تعلیمی، تہذیبی اور انسانی طور پر صاف ستھرا نہیں کر سکتے. وہ بچے جنہیں سوامی وویکانند، بھگت سنگھ، عبد الحمید اور عبد الکلام کی وراثت سنبھالنی تھی، ننگے پن، ہرس و ہوس کے بوند بوند زہر کو ان کے دل و دماغ میں ٹپکا کر انہیں دھرتی کا بوجھ اور پاپوں کا گھڑا بھرنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے. افیم کا ایک ایسا نشہ جس نے صوفی سنت باباؤں کو تک جیل پہنچا دیا،
کیا جج، کیا پرنسپل، کیا سیاستداں، سب اس حمام میں ننگے۔ انسان نما ان سانڈوں نے ماں، بہن، بیٹیوں، بیٹوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھ دیا، گھر، خاندان، سماج سے تک چھین لیا۔ دوستو، وقت سے پہلے کمسن کلیوں کو بالغ بنا دیا۔ آپ کب تک اور کتنے چھوٹے موٹے ریپسٹوں کو پھانسی پر لٹکاتے رہیں گے اور لٹکاتے رہیں؟ یہ بھیانک اور ہیبتناک وارداتیں کم نہیں ہوں گی، اس لیے کہ سماج میں ایک نہیں انیک ایسے وحشی ہیں جو نئی نسل کی مٹی پلید کر رہے ہیں۔ دراصل درندگی، وحشی پن، آوارگی اور اشلیلتا کی یہ سارے راستے کی اصل بنیاد اور جڑوں تک پہنچ کر جب تک آپ ان پر انصاف کے اثر انگیز دواؤں کے چھڑکاؤ کا استعمال نہیں کرتے، ہم اخلاقی، تہذیبی، فکری اعتبار سے اپنی نسلوں کو کھوتے رہیں گے، میننگ لیس موت دے کر انہیں زندہ لاشوں میں تبدیل کرتے رہیں گے۔ دوستو، بے شک دہشت گردی پورے ملک اور سماج کے لیے گھاتک ہے، انسانیت کے خلاف یہ گھناؤنا جرم ہے، اور دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اسی طرح کلچرل دہشت گردی بھی کسی طرح بھی کم نہیں کہ اس سے ملک کی خوبصورتی، مہان پرمپرا، عظیم سبھیتا، پیاری سنسکرتی جس نے دنیا بھر میں عزت پائی، سیتا، سرسوتی، لکشمی، پاروتی، چاند بی بی، رضیہ سلطانہ، جھانسی کی رانی، جیجا ماتا جیسی عظیم ماں اس دھرتی کی زینت رہیں، آج ان کی عزت و آبرو پر بٹا لگایا جا رہا ہے، جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ بے حد دکھ اور تکلیف کی باتیں ہیں۔ خدا اور ایشور ہمیں سمجھ دے۔ آخر میں بس ممبئی پولیس کا کامیڈین قابل احترام راجیو سریواستو اور سنیل پال جیسے مہان کلاکاروں کو سلام ہے، جنہوں نے اس پر آواز اٹھائی اور یہ بڑا قدم اٹھایا، قابل مبارکباد ہے۔ تھینک یو۔